نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. وبهذا الإسناد قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد قال إن عليهم التيجار أدنى لؤلؤ منها لا تضيء ما بين المشرق والمغرب إلى آخر الحدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی جنت میں وہ ہوگا جس کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی. 80,000 خادم اور 72 زوجہ، 72 بیویاں، 72 وائف. کتنی؟ اور ان کے لیے موتیوں، زبرجد اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا، اور اس کی چوڑائی جابیہ سے صنعاء تک. جابیہ یہ شام کا علاقہ ہے، صنعاء یہ یمن کا علاقہ ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک خیمہ جابیہ سے لے کر صنعاء تک لمبا چوڑا ہوگا. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نصب فرمائے گا، اور انہیں وہ خیمے لؤلؤ، موتیوں، زبرجد و یاقوت کے ایسے خیمے دیے جائیں گے. 80,000 خادموں کے ساتھ 72 بیویاں. آپ سوچتے ہوں گے ایک نہیں سنبھلتی ہے یہاں. پٹیل برابر 72، مگر اس کی صفتیں گزر چکی، آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو صفتیں بھی جنتیوں جیسی دے دے گا. اور اسی اسناد سے ہے، یعنی اسی طرح ایک حدیث میں اسی سند سے ہے، فرماتے ہیں اہل جنت میں سے جو انتقال کر جائے، چاہے بڑا چھوٹا، من صغیرین او کبھی، چھوٹا ہو بڑا ہو، یردون بنی 30 فی الجنہ، تو وہ جنت میں 30 سال ہی کا بنایا جائے گا. چھوٹا بڑا چاہے 2 سال کا انتقال کر جائے یا 90 سال کا ہو کے 100 سال کا ہو کے انتقال کرے، جنت میں کتنے سال کے ہوں گے؟ 30 سال. کریے الجواب، 30 سال کے لیے. ایسی اسناد سے ہے قال کذالک اہل النار، اسی طرح جہنمی لوگ بھی وہ بھی 30 سال کے ہوں گے، اس میں بھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب جہنمی لوگ. کتنے؟ 30 سال کے. ہاں پھر چھوٹوں کی جہاں تک بات ہے، چھوٹوں سے مراد کہ اس پہ مکلف ہو، شریعت کے احکام آ گئے ہو. اب بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ تو روایت ہے ام سلمہ وغیرہ سے کہ اگر کافر کے یہاں چھوٹا بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ابھی تک وہ مکلف نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یحودانہ یمجسانہ ینصرانہ، پھر اس کے باپ اسے یہودی، مجوسی اور نصرانی اس کے ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں. اسی طرح جہنم والے بھی 30 سال کے ہوں گے. اور اسی اسناد سے قال، آقا فرماتے ان علیہم التیجار، ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ جنتی تاج رکھے گا، ان کے سروں پر
تاج ہوگا، اس تاج میں موتی جڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے ادنا العلو منہا، اس تاج میں موتی اللہ تعالیٰ جڑے گا، موتیوں کا ان کے اوپر تاج ہوگا، جس میں سے ادنا موتی کا حال یہ ہوگا۔ آقا فرماتے لتودیو ما بین المشرق والمغرب، اگر دنیا میں آ جائے تو اس ایک ادنا موتی سے مشرق سے لے کر مغرب کا کنارہ روشن ہو جائے۔ ایک ادنا موتی، اس سے یہ اتنی چمک ہوگی اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے قال کہتے ہیں قال المومن اذ اشتہا الولد فی الجنہ کان حملہ ووضعہ وصنہ فی ساعت کما یشتہی، اور اسی طرح سے ہے کہ جنتی بچے کی خواہش کرے گا جنت میں میرا لڑکا ہو۔ آقا فرماتے جب خواہش کرے گا تو حمل بھی فوراً ہوگا، پیدائش بھی فوراً ہوگی، اور ایک وقت ایک ساعت میں وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے گا۔ میرے یہاں بیٹا اب سنیے، ایسی کوئی خواہش نہیں کرے گا، مگر یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تم جو چاہو، ایسی چیز جو دنیا میں بہت امپوسیبل ہے کہ بچہ پیدا ہو اور بڑا ہو جائے فوراً، ایسا ممکنات میں سے یہ جو ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے عمر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، مگر دنیا میں یہ چیزیں جو ہے مشکل ہے۔ مگر یہ بتایا گیا جنت میں سے خواہش نہیں کرے گا، مگر نعمتیں بتائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دے گا۔ آقا فرماتے اذا قال المومن یشتہی الولد فی الجنہ، جب جنت میں بچے کی خواہش کرے گا کان حملہ، فوراً حمل بھی ہوگا، وضعہ جنہ بھی ہو جائے گا، وصنہ فی الساعہ، اور ایک ساعت میں بوڑھا بھی ہو جائے، کما یشتہی جیسا جنتی خواہش کرے گا۔ اور ابن اسحاق بن ابراہیم اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں اذ اشتہى المؤمن فی الجنہ الولد، جب مومن جنت میں بچے کی خواہش کرے گا کان فی ساعت، ایک ساعت میں وہ سب ہو جائے گا، ولیکن لا یشتہی، مگر وہ ایسی خواہش نہ کرے گا۔ وہ کیا خواہش کرے گا بھائی؟ یہ خواہش دنیا سے اس کا تعلق ہے، مگر اسی جب خواہش نہیں کرے گا تو بتایا کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں جو دنیا میں جس کے لیے بہت وقت درکار ہے، جنت میں اس کے لیے وقت نہیں ہے، یہ خواہش کیا یہ ہو گیا۔ ان علی کی مولائے کائنات سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الجنت لمجتمعا للحور العین یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها یقلنا نحن الخالدات لا نبیت نحن الناعیات لا نعبس نحن الرادیات فلا نسخط طوبى لمن کان لنا وکننا له۔ نظم ہوگی۔ حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بڑی آنکھ والی حور عین کا مجموعہ ہوگا۔ بڑی آنکھوں والی حور، عورتوں میں بڑی آنکھ حسن کی علامت ہے، بڑی آنکھوں والی۔ کہتے ہیں کہ جنت میں بڑی آنکھوں والی حور کا مجمع ہوگا اور وہ بلند آواز سے کہتی رہیں گی، جو اپنی آوازیں بلند کرے گی ان کی آواز ایسی ہوگی، آقا کہتے ہیں لم تسمع الخلائق مثلها، ایسی دلکش آواز مخلوق نے پہلے سنی نہ ہوگی۔ دنیا کی آواز ہے، یہ سب کافر لوگ پڑھتے ہیں تو میرا جوان کان میں ہینڈ فری لگا کر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی آوازیں ہیں کہ جس کے لیے شوق ہوتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں گا رہا ہے، فلاں اتنا اچھا گاتا ہے، یہ گائک ہے، تو اس کو اتنا ضبط ہو جاتا ہے اس میں کہ اس کو سنتے رہتا ہے، مگر ان کی آوازیں مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ آخر وہ کیا گائیں گی؟ کیا گائیں گی؟ وہ they will sing، کیا گائیں گی وہ؟ آقا فرماتے وہ کہیں گی نحن الخالدات، اپنے شوہروں کے سامنے گائیں گے، کہے گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، لا نبید، کبھی ہم فنا نہ ہوں گے، نحن الناعمات، ہم ہمیشہ خوش رہیں گی، کبھی غمگین نہ ہوں گے، نحن الراضیات، ہم ہمیشہ تم سے راضی رہیں گے، کبھی ہم تم سے ناراض نہ ہوں گے۔ طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے ہم ہیں، اور خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ تم ہمارے لیے ہو۔ اپنے شوہروں سے کہے گی تو یہ اتنی بہتر آواز میں گاتی رہیں گی، اتنی بہتر آواز میں وہ یہ کہتی رہیں گی
کہ اس کے آواز کے مثل مخلوق نے سنا نہ ہوگا، مخلوق نے کبھی اس آواز کے مثل کبھی نہ سنا ہوگا۔ اور ان آواز میں کہہ دی نحن الخالدات، ہم ہمیشہ رہنے والیاں، لا نبید، کبھی فنا نہ ہوں گی، نحن الراضیات، ہم ہمیشہ راضی رہنے والی، فلا نسخط، کبھی ہم جو ہے تم سے ناراض نہ ہو، نحن الناعمات، ہمیشہ خوش رہنے والی، ولا نبأس، اور کبھی غمگین نہ ہوں گی، طوبی لمن کان لنا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جن کے لیے ہم ہیں۔ یہ جو ہے گائیں گی، یہ حور عین، اللہ اللہ، ان کا وہ نغمہ بھی اتنا دلکش ہوگا، اتنا بہتر وہ نغمہ ہوگا کہ جس کو سننے کے بعد، جس کو سننے کا ہمیشہ دل چاہتا رہے گا، شوہر چاہے گا کہ یہ ہمیشہ گاتی رہے، جنتی چاہے گا یہ یہیں بولتی رہے، اور میں اسے وہ حسن ایسا ہوگا کہ میں اسے دیکھتا رہوں اور تو بولتی رہے، تو بولتی رہے اور میں تجھے سنتا رہوں، اور اسی طرح حسن میں اضافہ، اس طرح اس کی آواز ایسی دلکش ہوگی کہ اللہ اللہ، جس کو دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آواز میں بھی بڑی کشش ہوتی ہے نا بھائی، جن کی آوازیں اچھی ہیں آج دیکھو وہ کھربوں کما رہے ہیں، ایک گانا گاتے ہیں تو لاکھوں مل جاتے ہیں، مگر یہ تو وہ آواز ہے دنیا میں کسی مخلوق نے ایسی آواز سنی نہ ہوگی۔ ان حکیم ابن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بحر الماء بحر العسل بحر اللبن و بحر الخمر لم ثم تشقق الانہار بعد۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں پانی کا دریا ہے، جنت میں بحر الپانی کا دریا ہے، وہ پانی کیسا، اور اسی پانی کے دریا سے نہریں نکل رہی ہے، اس نہریں کیا ہیں، آقا فرماتے ہیں ایک شہد کی، ایک دودھ کی، ایک شراب طہور کی، بحر اللبن بحر الاسن بحر الخمر، اور ایک دودھ ایک شہد ایک شراب طہور کی، ثم تشقق الانہار، یہ سب جو ہے دریا ہیں، جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا، دودھ کا دریا، شراب طہور کا دریا ہے، ثم تشقق الانہار، بات اور اسی دریاؤں سے نہریں نکل کر جنتیوں کے محلوں میں آ رہی ہے، جنات لہم تجری من تحتہا الانہار، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ بڑے دریا اللہ نے بنائے ہیں، انہی دریاؤں سے نہریں جنتیوں کے خیمے میں بہ رہی ہے، ایک شہد کی، شراب طہور کی، دودھ کی، یہ سب ہیں جس سے چاہے پی لے، اور ایک بار پی لے لا یزم بعدہ ابدا، کبھی پیاس نہ لگے، مگر پھر بھی لذت کے لیے وہ پیتا رہے گا، اللہ اللہ۔ ان ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل فی الجنت لیتکئ فی الجنت 70 مسندا قبل ان يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المراءة مراءات وأدنى من لؤلؤ ليضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد الصلاة يسألها من أنت فتقول أنا من المزيد وإنه ليكون عليها 70 ثوبا إلى آخر الحدیث۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک شخص جنت میں 70 مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے جلوہ بار ہیں، 70 مسند ہیں، تکیہ لگاتے ہیں، ٹیک لگانے کے لیے تکیہ مسند پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں 70 مسند، ایک شخص جنت میں 70 مسندوں پہ تکیہ لگائے ہوگا، کیسے، قبل ان یتحولا، اس کے کروٹ بدلنے سے پہلے، ایک کروٹ بدلے گا 70 تکیے، ایک کروٹ بدلے، ہم کروٹ بدلتے ہیں تو تکیہ ہٹانا پڑتا ہے نا بھائی، تھوڑا بدلا چلو ادھر لگ لیا، اب تھوڑا یوں بیٹھنا ہے تو تکیے کو تھوڑا ہٹا لیا، وہاں یہ ہٹانے کا بھی پرابلم نہیں ہے،
اتنی بھی محنت نہیں ہے کہ ہٹایا جائے، یہ کروٹ بدلے گا اور 70 مسند اور آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں ثم تاتی امرا، پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی، اور وہ عورت جب جنتی جنت میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہے اور جس سمت بیٹھا ہے وہاں سے ایک عورت آئے، تضرب علی منکبہ، اس کے جنتی جنت کے تکیوں پہ بیٹھا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گی، اور وہ عورت کیسی ہوگی؟ آقا فرماتے فینظر وجهه فی خدها، وہ جنتی اپنا چہرہ اس کی گالوں میں دیکھ لے گا، اپنا چہرہ اس کے گالوں میں دیکھا۔ آقا فرماتے اصبح من المرآ، آئینے سے زیادہ صاف و شفاف، اپنا چہرہ اس کے گال میں دیکھ لے، بیٹھا ہے وہ آئی دیکھے گا، ارے یہ تو بہت حسین ہے، اس کے گال میں اپنا چہرہ دیکھے، اب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ کہتے ہیں وہ ادنا لؤلؤ علیہ تضیء ما بین المشرق والمغرب، وہ جو ہے اس کے رخسار میں اپنا منہ دیکھے گا، آئینے سے زیادہ صاف و شفاف اس کا منہ ہوگا، اس میں بھی ادنا موتی جڑے ہوں گے، جس موتیوں میں ادنا موتی ایسا ہوگا کہ ما بین المشرق والمغرب، جو ایک موتی زمین پہ گر جائے تو دنیا کا ایک کنارے سے لے کر دوسرا کنارہ روشن اور چمکدار ہو جائے، یہ اس کے اوپر۔ اللہ اللہ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فتسلم علیہ، وہ آنے والی عورت اس پہ سلام کرے گی، اور یہ جنتی صاحب اس کا جواب دیں گے، اس سے پوچھے گا من انت، اب تو کون ہے؟ 70,000 جو ہے خادم مل گئے، 72 بیویاں مل گئی، اب تو الگ سے آئی، تو کون ہے؟ فتقول، تو وہ عورت کہے گی انا من المزید، میں ایکسٹرا نعمت ہوں، انا من المزید، میں زائد نعمت ہوں، ایکسٹرا آفر ہے، من المزید، میں الگ سے ہوں، وہ تو ملنے والی تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ تو تمہاری لکھا ہی تھا، مگر میں ایکسٹرا ہوں ان سب میں، انا من المزید، میں الگ سے مزید۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَ 70 ثَوْبًا، اب وہ جو ایکسٹرا ہے وہ کیسی ہوں گی؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جواب دے گی میں اور زائد نعمتوں میں سے ہوں، اس پہ 70 جنتی جوڑے ہوں گے، اور اس کی نظر آر پار کر جائے، وہ جوڑا اتنا صاف و شفاف ہوگا کہ جنتی جب دیکھے گا تو اس کے 70 جوڑوں میں سے اس کے جسم کی رنگت ظاہر ہوگی۔ کہتے ہیں فَيَنْفُذُهَا بَصْرَهُ، اس کی نظر اس کے آر پار ہو جائے، حَتَّى يَرَى مَخَّى سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، یہاں تک کہ ان 70 جوڑوں کے باوجود اس کے جسم کا وہ حسن ہوگا کہ 70 جنتی کپڑوں کے باوجود وہ جنتی اس عورت کے پنڈلی کا حصہ دیکھ لے گا، پنڈلی کے حصے کا جو گوشت ہے، ہڈی ہے، اس کا گودا وہ دیکھ لے گا۔ اب اس کا حسن کیسا ہوگا جو 70 جوڑوں سے چھلک رہا ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ، اور اس کے سر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاج رکھا ہوگا، اس کے سر پہ تاج ہوگا جنتی اس عورت کے، جس کا ادنا موتی دنیا کے مشرق اور مغرب کو چمکا ڈالے، اور وہ کہے گی، کیا کہے گی؟ بس میں اب تمہارے لیے ہوں، میں مزید ہوں، اور میں زائد نعمتوں میں سے ایک ہوں۔ تو یہ اب حاجی صاحب کل بول رہے تھے کہ اتنا سب ہوگا، نیند نہیں آئے گی تو آدمی اکتا نہیں جائے گا۔ ارے بھائی وہاں اکتاتا کب ہے آدمی؟ کہ حاجی صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا، اکتاتا کب ہے؟ ٹینشن ہو تو اکتاتا ہے، ایک ہی چیز کو بار بار دیکھے تو اکتاتا ہے، ایک ہی کھانا بار بار کھائے تو اکتاتا ہے، غم ہو تو اکتا ہے، تھکاوٹ ہو تو وہاں نہ نیند ہے نہ تھکاوٹ ہے، آرام ہی آرام ہے، جسم کبھی برا نہ ہو، جسم میں تھکاوٹ نہ ہو، نہ گرمی لگے نہ ٹھنڈی لگے، کچھ پریشانی نہیں ہے، ہمیشہ دماغ پھرتی میں رہے، جو چاہیں خواہش کریں، ایک نعمت جو ایک بار مل گئی وہ دوبارہ نہ ملے، ایک پھل کھا لیا ہے اسی پھل کو دوبارہ کھاؤ تو پھر الگ نعمت ہے۔ اکتانے کا سوال، اسی لیے تو جنت کہتے ہیں، اسی لیے تو جنت کہتے ہیں ذالک بما آمنتم باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے ایمان کا اللہ تعالی بدلہ دینے والا ہے، اور ایمان کی وجہ سے انہیں نعمتیں ملے گی۔
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے بنایا ہے، ایمان کا بدلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اور جنت ایسا نہیں کہ جب ہم جائیں گے تو بنے گی، پیچھے گزر چکا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالی ہے۔ اور انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہے، اللہ نے اس کے فرشتے جنت کے الگ بنائے ہیں، اس کے باغات بھی بن گئے، سب بن گئے، اللہ نے اپنے قدرت سے بنا کے، بس محل تیار ہے، تمہارے آنے کی دیر ہے، سب تیار ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بنایا جائے، جب آؤ کتنے لوگ ہیں؟ اچھا 500 لوگ آئے ہیں جام نگر سے، نہیں جام نگر سے انشاءاللہ زیادہ لوگ جنتی ہیں الحمدللہ، لاکھوں لوگ ہیں، اتنے آئے ہیں، چلو اتنا پلاٹ خریدو، اتنی جنت، ایسا تو ہے نہیں۔ اللہ دنیا کے ایک مردود نے جنت بنائی تھی، شداد بن عاد نے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کہاں سے آتے تھے، وہ تو رب نے بنائی ہے، جہاں یہی ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا، اور تمہارے لیے اللہ نے جنت میں لکھ دیا ہے ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا وَلَا تَمُوتُوا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرے نہ انتقال کرو گے، أَنْتُمُ الْخَالِدُونَ، تم ہمیشہ اس میں ہو اور تمہیں کبھی نکالا نہ جائے گا، اور رب نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ تمہارا رب جنت میں تم سے راضی ہے، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ سب ایمان کا اللہ تعالیٰ تو یہ بن گئی ہے۔ اور وہاں کی حوریں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن، ایک جگہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر نیک آدمی سے اس کی بیوی اگر جگڑتی ہے، یہ حدیث آگے آئے گی، اگر کسی جنتی سے دنیا میں اس کی بیوی جگڑتی ہے تو جنت میں جو اس کی بیوی اللہ نے بنائی ہے وہ حور اس عورت سے کہتی ہے ارے مت جگڑ، یہ تو تیرے لیے کچھ دیر کے لیے ہے، یہ تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ دنیا کی بیوی اگر جگڑتی ہے تو حور اس سے کہتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ کیوں جگڑتی ہے اس جنتی میرے شوہر سے، مت جگڑ، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس ہے، ہمیشہ ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ جگڑنے کی جگہ نہیں ہے، ارے اس کی عزت کرنے کی جگہ ہے۔ جب دنیا میں بیویاں جگڑتی ہیں تو حوریں کہتی ہیں، تو یہ اب یہ جگڑنے سے مراد وہ ہمارے ایسے ادھر ادھر کے جھگڑے اور بے موقع بے وجہ کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ نعمتیں ہیں اللہ نے بنا دیا ہے، اور ایمان کا بدلہ اللہ۔ اب وہ مودودیوں میں ابو لالا مودودی، اس نے قرآن مجید میں جہاں جنت کا ذکر آیا ہے اس کا مفہوم کچھ الگ لیا۔ وہ ہنس رہا تھا، ہنستے ہنستے کہہ رہا تھا ارے اللہ نے لاکھوں برس پہلے جنت بنا دی ہے تو حوریں بوڑھی ہو گئی ہوں گی۔ نیچری قسم کا آدمی، اس نے شعر بھی کہا تھا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں۔ بھائی تیرے پاس آنے والی نہیں ہے، اس لیے تیرے پاس کچھ کرنا نہیں ہے، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو حور نہ بوڑھی ہوگی نہ اس پہ بڑھاپا آئے گا، اس لیے وہ کہتی ہے نحن الناعمات، ہمیشہ خوش رہنے والی، نحن الراضیات، ہمیشہ راضی رہنے والی، اور فلا نسخط، کبھی غمگین نہ ہو، کبھی ناراض نہ ہو۔ طوبی لمن کان لنا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان کا بدلہ۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، ایک دیہاتی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ سوال کر رہے تھے حضور جنت ایسی ہے وہ ہے، یہ بہت سارے سوال سرکار کی بارگاہ میں کیے۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔